رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منه أزواجا. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی ہو، گزشتہ چند روز سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی پرائیویٹ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں ازواج مطہرات جو ہم ایمان والوں کی ماں ہے، ان کے متعلق غلط قسم کی بکواس ایک عورت نے کی. یہ کوئی پہلا اعتراض نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یورپ والوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کی ازواج مطہرات کی زندگیوں پر کیچڑ اچھالا ہے. کلام پاک کی جن آیات کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی عورتوں کی کیا صفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی عورتیں کن کن اچھے اوصاف سے متصف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے فرمایا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. یہ ان عورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بتلائی کہ نبی کے گھر میں رہنے والی عورتیں سماج اور سوسائٹی میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہوتی ہیں. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے پاک کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب فرما رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں، تم مسلمانوں کی عام جو عورتیں ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، تم ان کی طرح نہیں ہو. وقرن فی بیوتکن، آگے اللہ پاک نے احکام ذکر فرمائے، اعلان فرمایا: من یأتی منکن، جو تم میں سے دنیا کا ہے ہم ان کو دنیا دے کر علیحدہ کریں. اور پھر اس کے بعد ان کی فضیلتیں اللہ پاک نے ذکر فرمایا: یا اہل البیت وَیطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھرانے کی عورتیں، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جب اشکالات کی اور ان کی زندگی کو داغدار کرنا چاہا، اللہ پاک نے اصول اور ضابطہ بتلایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی مختلف صفات کو ذکر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ سماج میں سب سے افضل اور سب سے بہتر یہ عورتیں ہیں جن کا نبی کے گھرانے میں انتخاب اللہ پاک کی طرف سے ہوگا. اس لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا سب سے پہلا ان کا جو اعتراض یہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی اور نکاح ہوا ان کی عمر کے متعلق اشکال اور اعتراض کیے گئے. اس لیے سب سے پہلے جو مسئلہ ہے، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کا جائز ہونا اسلامی شریعت اور پچھلی شریعتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل میں کیا حکم تھا، اور عملی شکل میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کتنی عورتیں تھیں. جو لوگ اسلام پر اشکال کرتے ہیں یہود اور نصارہ میں سے،
ان سے ہم کہیں گے کہ بائبل اٹھا کر دیکھیے، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیے، ان کن نبیوں کے نکاح میں کتنی عورتیں۔ اسی طرح اس ملک میں جہاں ہم آباد، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیوں پر یا قرآن کریم کا ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اس پر جن لوگوں کو اشکال ہے ان سے ہم کہیں گے آپ اپنی مذہبی کتابیں وید وغیرہ منو سمرودھی وغیرہ کھول کر دیکھیں، اس میں کیا حکم ہے، اور پریکٹیکل طور پر آپ کے جن بڑوں کو آپ بڑا درجہ دیتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں، ان کی شادیاں کتنی عورتوں سے ہوئی۔ سری پتر کا مشہور ہے، کئی باجیاں اور کئی بھوپیاں ان کے ساتھ، اور اس طرح کی مذہبی کتابوں میں کس عمر میں شادی کی جائے اس کا بھی تذکرہ منو سمرودھی میں موجود ہے۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ کہ ایک سے زیادہ عورتوں کو اسلام نے جائز رکھا، لیکن جاہلیت میں جو رواج تھی، پچھلی امتوں میں اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے کا انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کس طریقے سے زندگی گزارتی تھی اس کو دیکھا جائے اور یہ سمجھا جائے قرآن کریم میں 4 عورتوں پر اتفاق کیوں فرمایا، اور اس سے پہلے سماج میں کیا ہوتا ہے، جو عورتیں مردوں کے نکاح میں آتی تھی، کسی کے نکاح میں 2، کسی کو 4، کسی کے 10، کسی کے 20، اتنی عورتیں کرتے اور پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ پاک نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 یا 3 یا 4 کا۔ یہ اسلام نے آ کر نکاح کو 4 میں بند کر دیا، اور یہ بھی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، شرط کے ساتھ کہ اگر ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اگر آپ کے حالات اس طرح۔ لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، اللہ پاک نے فرمایا ایک عورت سے نکاح۔ یہ آیت نازل فرما کر اللہ پاک نے اس زمانے میں یتیم بچیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا، اگر وہ مالدار تو ان کا رشتہ دار ان سے شادی کر لیتا تھا پیسوں کی لالچ میں اور خوبصورتی کی بنیاد، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، لیکن وہ گھر کی ہے، اس کی شادی کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں کرتی، اور اگر صرف مال ہے جمال نہیں ہے تو اس کی شادی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ شادی ہوگی تو یہ مال لے کر دوسرے گھر چلی جائے گی، اس خوف سے مال پر کنٹرول کرنے کے لیے، مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس عورت کی شادی نہیں ہونے تھے۔ اپنے گھروں کی یتیم بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پس منظر میں فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں سے، ان یتیم بچیوں سے جو بڑی ہو کر اب تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں اور تم نہیں کر رہے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے خاندان کی انہی بچیوں سے شادی کرو، اللہ پاک نے اور بھی بہت ساری مومنہ عورتیں تمہارے رکھی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اسلام سے پہلے شادی بیاہ کتنی عورتوں سے کیا جائے اس کا کوئی قانون نہ یہودی مذہب میں، نہ عیسائی میں، اور نہ ویدک مذہبوں میں، نہ منو سمرودھی میں کہیں پایا نہیں جاتا۔ قرآن نے آ کر سب سے پہلے کنٹرول فرمایا کہ 4 سے زیادہ عورتوں سے تم نکاح نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ترضی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اور پھر فرمایا لا حل لک النساء من بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے احکام نازل کر ایک سے زیادہ عورتیں سماج کے ہر طبقے میں پائی جاتی تھی۔ مذہبی اعتبار کی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کتنی عورتوں سے ان بڑے لوگوں نے شادیاں، ہندو مذہب میں بھی اور یہود اور عیسائی مذہب میں۔ اس سے پہلی تو یہ بات کہ 1400 سال پہلے کی کسی چیز کو 1400 سال کے بعد آپ اشکال اور اعتراض کی شکل میں پیش کریں تو اس وقت کا سماج، سوسائٹی اور ماحول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کی؟ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے، لیکن افسوس ہے ہمارے مسلمان بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو، نوجوان نسل کو کرکٹروں کے نام معلوم ہے، فلم ایکٹروں کے نام معلوم ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو، سماج اور سوسائٹی کا جو پہلو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی، کب آپ نے نکاح فرمایا، کس عمر میں کس عورت سے نکاح کیا، مستشرقین اور یوروپ والے جب اعتراض کرتے ہیں تو ایک مسلمان کی ایمان کا حفاظت کا یہ تقاضا ہے اس کی ایمان کی کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانے اور ان سارے احوال سے واقف ہو جس کی بنیاد پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں۔ اس لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے آپ ازواج مطہرات کتنی تھی، کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی، اس کے متعلق سب سے پہلے آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو بیوہ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت میں بھی حضرت خدیجہ سے پہلے شرکت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نوکر میسرہ نے کہا کہ میں تجارت میں ان کے ساتھ ملک شام کے سفر میں گیا تو بڑی برکتوں والی یہ سبزی ہے، اس کا اکرام اور احترام اور بدمیوں کا سایہ میں نے ان پر دیکھا، اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ بڑی مالدار عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی شادی، ایک 25 سالہ خوبصورت اور نبی کی قوت امتیوں کی قوت سے برتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جوانی کے عالم میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کرتے ہیں جس کے 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی زندگی کی 25ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، ان سے اولاد ہوئی ساری، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جب 25 سالہ شادی کی، اس کے بعد دوسرے 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی۔ تو ایک 50 سال کی عمر کی عورت جب پہلے 40 سال کی تھی، اب 50 سال پورے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو، اور اس وقت یا 45 اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال، نبوت آپ کو 40 سال میں ملی اور اس کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرمایا۔ یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے 25 سے لے کر 50 سال، یہ جو 20 کا 25 سال کا پورا گیپ ہے، ایک تنے تنہا بیوہ عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت فاطمہ وغیرہ چھوٹی بچیاں تھیں، تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ حضور کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نبوت کی ذمہ داری بھی ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ بچیاں چھوڑ کے گئی، ان کی پرورش اور ان کی تربیت کرنا ہے تو آپ شادی کر لیجیے کسی اور سے۔ اور انہوں نے ہی 2 نام پیش کیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی۔ جو نوجوان اپنی زندگی کے 25 سال اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ گزارتے ہیں اور اب زندگی کے 50 سالہ مرحلہ گزرتا ہے، اس کے بعد اس اہلیہ کے انتقال تک کسی عورت سے شادی نہیں، حضرت خدیجہ ہی آپ کے نکاح میں رہی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بیوہ عورت ہے، ان کے شوہر ایک مسلمان اور ایک مومن تھے، انہوں نے ہجرت بھی کی اور ان کا انتقال ہو چکا۔ 50 سالہ عمر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس وقت تھی، یہ بیوہ ہو چکی تھی، جس خاندان سے آئی تھی وہ سارے کے سارے ابھی کفر میں تھے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتے ہوئے حضرت خولہ اور ان کے رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات رکھی کہ یہ بڑی عمر کی عورت ہے، آپ کی بچیوں کی تربیت اور تعلیم میں وہ ساتھ ہے، اور آپ کے لیے بھی نبی بننے کے بعد یہ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اب اچانک مرد کے لیے مسئلہ آتا ہے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن 3 سال بعد ہجرت کے دوسرے سال رخصتی،
یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جواب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا. ابھی اس وقت جو بڑا اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں سے شادی کی، تو اپنی زندگی کے 54 سال تک 50 سال تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، 2 سال بیچ میں بغیر اس کے گزرے، پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہوا. جب 54 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے. ان 63 سالوں میں 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 25 سالہ عمر میں آپ نے ایک 40 سالہ عورت سے شادی کی، اور اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتے. زندگی کے 54 سال کے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جب تم شادی کرنا چاہو تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم 2 عورتوں سے 3 سے یا 4 تک کر سکتے. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن زندگی کے 58ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 عورتیں جمع ہوئی. پھر 58 سال سے لے کر آپ کے 63 سال بعد کے جو سال باقی رہے 4-5 سال، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی. انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 عورتیں تھیں. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو چکا. مجموعی طور پر یہ 11 عورت. اس میں اب آپ کو سمجھنا ہے زندگی کے 54ویں سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئے. اس کے بعد یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد ہوا. اس میں کئی مسلمان مرد شہید ہوئے تھے. اس میں تو معلوم ہی ہے 70 آدمی 70 صحابہ شہید ہوئے. بدر میں بھی کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے. تو مجموعی طور پر امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ عورتوں کا بیوہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کی فکر تھی جن کے شوہروں نے دین کے لیے قربانیاں دی. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے قریبی تعلق والی یہ جو عورتیں ہیں ان سے شادی کر لیں تاکہ ان کے کھانے پینے کا مسئلہ، ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے کئی عورتوں سے صحابہ کرام سے شادی کی، اور پورے اسلامی نظام خلافت راشدہ میں کہیں مردوں اور عورتوں کے مسائل کھڑے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود بھی اس پر عمل فرمایا. 56 سال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب گئے. تو 2 لڑکیاں تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ان صحابہ کی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جان مال کی ساری قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر دین کی ہر اعتبار کی خدمت کی، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں وہ شریک تھے، اور پھر اس کے بعد وہ انتقال ہوئے. ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو بہت فکر تھی اپنی اس بیٹی کے نکاح کرانے. تو انہوں نے حضرت عثمان کو پیغام دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام دیا کہ میری لڑکی سے آپ شادی کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک مرتبہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، اس لیے حضرت عثمان نے تو منع کیا، مجھے ابھی شادی کی کوئی ضرورت تھی ان کی نکاح میں دی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو باپ کی بیٹی جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی، اور دوسرا خود ان کے شوہر بھی اللہ کی راہ میں گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں میں سے 10 وہ ہیں جو بیوہ تھی یا ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس کے بعد حضرت حفصہ تشریف لائی، ان کے بھی شوہر کا انتقال. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ، یہ بھی ام المؤمنین، انہوں نے بھی حفصہ کی ہجرت کی. پھر اس کے بعد مدینہ کی بھی ہجرت کی. ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی دین کے لیے خدمت کی، پھر وہ انتقال کر گئے. چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا کہ ان کے یہاں بچے ہیں اور کھانے پینے کا رہنے سہنے کا مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، اور یہ بتلایا اس کے ذریعے کہ نبی کے گھر میں
ان کی بیوی دوسرے گھر کی شادی کی بچیاں لے کر آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا لڑکا لے کر آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کے لڑکے رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ خود فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ کہ میں کھانے میں اپنا ہاتھ بچے ہے ادھر ادھر مار رہا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی سب اللہ. پہلے تو فرمایا کہ اللہ کا نام بسم اللہ بول کر کھانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بھی امین اپنے داہنے ہاتھ سے اور کل مما یعنی جو سامنے ہے اس کو کھاؤ, دوسروں کی جگہ مت کھاؤ. یہ تعلیم و تربیت اپنی اس بیوی کی اولاد کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پریشان ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح ان کی اولاد کی تربیت کی بنیاد پر فرمایا, ان کی دلجوئی کے لیے کہ ان کے شوہر نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, اب میں ان سے شادی کر لوں تاکہ ان کا غم دور ہو. اسی طرح اور دوسری ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے سردار بن کر مکہ سے آئے تھے. اس سردار کی بیٹی ایمان لے آئی اور حبشہ ہجرت کی تھی. اس وقت نجاشی بادشاہ مسلمان تھے, وہ مسلمانوں کو پناہ دے رہے تھے, تو یہ حبشہ ایبیسینیا جس کو آج کل بولتے ہیں ایتھوپیا, وہاں وہ تشریف ہوئے. پھر اس کے بعد ان کا شوہر وہاں جا کر نصرانی عیسائی بن گیا, یہ وہیں رہتی ہے. اب یہ اجنبی ملک میں بے یار و مددگار اور ایک سردار کی بیٹی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان سے نکاح کا پیغام نجاشی کی مالی پر پہنچایا اور وہیں حبشہ میں ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا واپس مدینہ منورہ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ عورتیں ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا, ان کے بھی شوہر کا انتقال ہوا اور وہ نجد کے علاقے کی تھی. اس علاقے کے لوگ بہت اکثر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر کے, حضرت عباس کی سالی بھی ہوتی ہے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خود ہی پیش کر کی کہ اللہ کے نبی آپ میمونہ سے شادی کر لی. جب مدینہ منورہ سے ہم مکہ کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہی ایک جگہ آگے جا کر مسجد عائشہ کے بعد مکہ سے آگے جائے تو بائیں جانب روڈ پر ایک جگہ آتی ہے باؤنڈری وادی, وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. یہ یہاں مدینہ آئی, حج میں رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اپنے صدا کے کہنے کی بنیاد پر اس بیوہ عورت سے بھی شادی کی. یہ جتنی عورتیں اور دوسری دو ہے حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زینب بنت خزیمہ, ان کے بھی شوہر حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر انتقال کر گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. حضرت زینب بنت جحش ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا. یہاں بیوی انبن ہوئی فلما قضا زید منها وطرا زوجناها. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے جو ہوا اور حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ جو نکاح ہوا, اللہ پاک نے خود وہ نکاح فرمایا, آپ کو خود فرمایا. خواب میں حضرت عائشہ کی تصویر نظر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو عمل میں لایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ بھی ایک غلط عقیدہ جاہلیت کا چلتا تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا تو ہمارا حقیقی بیٹا بن جاتا ہے, جب تک لڑکا ہمارا حقیقی لڑکا ہو جائے. وراثت میں بھی شریک اور دوسری چیزوں میں بھی قرآن کریم کو اس رسم کو ختم کرنا ہے. اللہ پاک ادعوہم لآبائہم, ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو, ان کو اپنے نام سے مت پکارو. قرآن نے صاف منع کیا سورہ احزاب میں. تو حضرت زید کا قصہ قرآن نے خود ذکر کیا, حضرت زید نے طلاق دی. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہے اور بڑی قریش کے اعلیٰ خاندان کی. ان کا نکاح حضرت زید سے ہوا تھا اور پھر آپس کا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں زوجناک کہ نبی آپ تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ سماج میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی جائز نہیں ہے, اس لیے لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, اس لیے آپ بچ رہے ہیں. لیکن اللہ پاک اس باطل نظریے کو رد کرنا چاہتے ہیں اور آسمان پر ہم نے زوجنا کہا. اسی لیے حضرت زینب بنت جحش دوسری عورتوں سے کہتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا اور میرا نکاح اللہ پاک نے آسمان پہ فرمایا, قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. اب دو عورتیں باقی رہ جاتی, حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ. یہ دونوں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ
یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، بنی مصطلق کا خاندان وہاں رہتا ہے۔ ان کے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے شرح لگی تھی تو مسلمانوں کا لشکر پہنچا، اس علاقے کو فتح کر لیا اور بہت سارے لوگ قید ہو کر آئے، مرد اور عورت۔ اس میں یہ حضرت جویریہ بھی آئی تھی، یہ سردار کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے بنی مصطلق کے، ان سے آپ کی شادی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح پڑھا۔ اس کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہوا کہ بنی مصطلق کے 300 گھرانے کی عورتیں اور مرد مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان میں شادی کی تو سارے قیدیوں کو، مرد اور عورتوں کو صحابہ نے کہا کہ جب یہ اللہ کے نبی کے خاندان میں آ گئی تو اب ہمارا بھی خاندان یہ ہو۔ سب نے ان کو آزاد کر دیا، اپنے حصے میں ملی ہوئی چیز صحابہ کرام نے آزاد کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ حضرت جویریہ سے بہتر کوئی اپنے خاندان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے کتنے آدمیوں اور عورتوں کو رہائی دی۔ ان کے والد کو پتا چلا تو اپنی بیٹی کو شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، پھر واپس آئے اور اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئے۔ حضرت جویریہ نے کہا کہ مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں آنا ہے، میں انہی کے ساتھ رہوں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان کی توفیق دی، والد کو بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری۔ دوسری ایک عورت ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ یہود کا قبیلہ اور حیی بن اخطب جو اس کا سردار، اس کی بیٹی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا اور وہ لڑکی بھی ایک صحابی کے حصے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی ہے۔ ان کے شوہر بھی جو تھے اسی خیبر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے مقابلے، اور وہ بھی بڑے خاندان کا آدمی تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے یہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت صفیہ سے بھی شادی کی۔ اس سے یہودیوں کے بہت سارے قبیلوں میں اثرات پڑے اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو پسند کرا۔ تو دو بڑے خاندان کی لڑکیاں تھیں، وہ شاہی گھرانے کی تھی، اور اب وہ اسلام لا رہی ہیں، وہ ایک علاقے سے دوسری جگہ چلی گئی۔ ان کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ بتایا۔ تو حاصل یہ ہے کہ زندگی کے 50 سال تک ایک عورت کے ساتھ گزارا، 54 سال تک 2 عورتوں کے ساتھ گزارا، اور 58 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے 60 سے زیادہ عورتوں سے نکاح۔ یہ جتنی عورتیں ہیں سب کی سب حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، ان کے شوہروں نے طلاق، زیادہ تر بیوہ ہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پس منظر، انتہائی تقویٰ اور طہارت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ دوسری ایک سب سے آسان بات جو سمجھ میں آتی ہے، مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں قسم کے اعتراض کیا۔ کسی نے ساحر جادوگر کا، کسی نے شاعر کا، کسی نے مجنون کا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ ہمارے نبی آپ کو اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں، ما انت بنعمت ربک لمجنون۔ اللہ پاک سورۃ میں پارے میں فرماتے ہیں آپ مجنون نہیں۔ مکہ والوں نے سارے اعتراض کیے، اگر ایک سے زیادہ عورتیں اس سماج میں ناجائز ہوتی تو ان کو تو موقع مل گیا تھا، وہ اور کس طرح کی چیزیں آپ کے خلاف ہو۔ یہی حال حضرت عائشہ سے شادی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، لیکن نہ مشرکین میں سے، نہ منافقین میں سے، نہ یہود اور نصارہ میں سے اس زمانے کے کسی آدمی نے اشکال نہیں کیا، جو حضور کی ہر بات کو اشکال کی نظر سے دیکھتے تھے، دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سے زیادہ شادیوں کا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کم عمری میں شادی کرنے کا کسی نے اشکال نہیں کیا۔ اس لیے دوست اور بزرگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ کسی کو نبی ماننے کے بعد اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں کہ ہوا اللہ وحی ہوا، اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ پاک کی طرف سے۔ حضرت عائشہ سے بھی جو اشکال ہے، انشاءاللہ عائشہ جمعہ کو ذکر کیا جائے گا، اس میں بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ رکھی، شرم و حیا کا پتلا تھے۔ جس طرح ایک شرمیلی لڑکی اپنے گھر کے اندر غیر شادی شدہ وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، اس سے زیادہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور حیا والے تھے۔ اس لیے نعوذ باللہ خواہش پرستی ہوتی تو جوانی میں ہوتی، اور جب آپ نے دعوت دی بڑے بڑے قبیلے ایمان میں داخل ہوئے، وہ سردار اپنی بیٹیاں دینا چاہتے، کنواری لڑکیاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اس لیے حدیث شریف میں کئی قصے آتے ہیں، عورت آئے اور یہ کہا کہ وہب کا نفس، میں اپنی ذات آپ کے حوالے کرتا ہوں،
لیکن حوالے کرتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع تھے، جن کے متعلق حکم آیا آپ دیکھ چکے ہیں کہ اکثر وہ ہے جو بیوہ ہے اور جن کا اب روزی روزگار کا مسئلہ ہے، یہ ایک معیشت اکنامک کا بھی ایک مسئلہ ہے، سماجیات کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی دین کے داعی ہے تو دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلے، اس کے لیے مختلف قبیلوں میں آپ نے شادیاں کی۔ حضرت میمونہ سے شادی کر کے نجد والے آ گئے، حضرت صفیہ سے شادی کرنے کی بنیاد پر یہودی نرم ہوئے، اور حضرت زبیریہ سے قبیلے مصطلق اور دوسرے علاقے کے لوگ۔ یہ سارے کے سارے وہ واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں، حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کو اتنے اعلیٰ صفات سے ذکر کرتے ہیں، ان کی ازواج کو، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل البیت یستطہرکم تطہیرا، تم پاکیزہ ہو اور پاکیزہ کے نکاح میں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں خود اللہ کے نبی کے بچاؤ اور دفاع کے لیے آپ کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ اپنی زندگی کو نمونے اور عمل میں لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اگر اپنے نبی سے محبت ہے، اطاعت آپ کو کرنی ہے تو اطاعت سے پہلے علم ضروری، اور اگر کوئی اشکال کرے تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی پر اشکال کرنے والوں کو سنجیدگی سے، متانت سے، عقلی دلیلوں سے، فہم سے، یہ ساری چیزوں سے، ان کے مذہب کی کتابوں سے حوالے دے کر، ان کے اپنے عملی زندگی والے جن کو بڑا وہ سمجھتے ہیں ان کی کتنی عورتیں تھیں، یہ ساری باتیں بتلائی جائے، خود بھی اس پر اطمینان ہونا چاہیے۔ ایسی چیزیں پڑھنے سے اور ایسی چیزیں سننے سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ غلط قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی مومن سن نہیں سکتے، لیکن عملی زندگی میں ہم خود عمل کریں اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بتلائے کہ اسلام کس طریقے سے زندگیاں بدلائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا